انہوں نے یہی کہا کہ جو والد کا حکم ہے شریعت میں وہ واجب ہے، آپ اپنی نمازوں کو کم کریں، اپنے لمبا نہ کریں۔ اور جان محترم، ہم تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے، بہرحال شب کی عبادت کی، اور وہ بھی حرم امیر المومنین میں عبادت کی۔ حسرت ہی ہے کہ بہرحال کوئی دعا کوئی رات ہو اور وہاں انسان عبادت کرے، اور قنوت میں جو عرفا دعائیں پڑھتے تھے، دعائیں ابو حمزہ پڑھتے تھے، دعائیں جوشن کبیر پڑھا کرتے تھے، یہاں رمضان میں پوری نہیں پڑھی جاتی، وہاں وہ ایک قنوت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو معاملات بھی پھر اسی لیے اللہ نے ان کو الگ دیے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں تو جو اس کے تاثرات اثرات ہیں وہ میرے پر، تو کہا ان کے استاد نے میں تمہیں ایک اور نسخہ دیتا ہوں، اس پہ عمل کرو۔ کہا خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو دن میں، اثرات وہی تمہیں ملیں گے۔ کہتے ہیں اتنے خاموش رہتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے کسی سے، سکوت میں رہتے تھے، دکان میں بھی جاتے تھے تو کاغذ اور قلم ہاتھ میں ہوتا تھا، دیا یہ چیز چاہیے۔ اس سکوت نے آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کو کہاں پہنچا دیا کہ انسان ابھی تک مخفی ہے۔ تو اور بہت سارے، کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، معاشرہ سازی کے اندر بھی خاموشی بڑا کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پر کیونکہ بیوی کی مجالس ہیں تو خانوادے اور فیملی کی گفتگو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر اگر خاموشی ہو، یعنی ایک طرف خاموش ہو جائے، اگر معاملات ہے، ظاہر ہے یہ تو نیچرل ہے، ناراضگی، غصہ ہونا، کسی بات پہ راضی نہ ہونا یہ نیچرل پروسیس ہے، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر شخص خاموش ہو جائے تو کتنے گھر جو ہے وہ بربادی سے بچ جاتے ہیں۔ اور جب کہ انسان اگر زبان پہ قابو نہ کرے تو آپ کے سامنے جتنے طلاقیں، جتنی ناچاکیاں، جتنی نفرتیں ہیں، سب زبان کی وجہ سے۔ کہ اگر ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے تحمل کر جائے، چھوٹا کوئی نہیں ہو جاتا۔ خدا کی خاطر اگر انسان خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، تو وہ کئی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ کیا انسان کے پاس یہ سکوت کی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ سکوت صرف زبان سے نہیں، آج کل کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ سکوت موبائل میں، انٹرنیٹ میں، واٹس ایپ گروپ میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے بھی جواب دینا ضروری ہے۔ اب آپ لکھے ہوئے اب آپ جواب دے رہے ہیں، اور جدل ہو رہا ہے، اور بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی بہرحال زبان ہی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک واٹس ایپ کے میسج سے جو ہے وہ ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، ایک واٹس ایپ کے میسج سے جو ہے وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، لکھا کچھ اور تھا، کہنا کچھ اور جاتا ہے، جذبات ویسے بھی ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں، حتیٰ فیملی کے اندر مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال انسان ان ساری چیزوں میں کچھ چھوٹا نہیں پڑ جاتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر بات کی جائے، ہر جگہ بیان کیا جائے، بڑھائی چڑھائی کی جائے کہ خوب ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی جاننا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، یہ کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس معاشرے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں اس معاشرے کو ایک اچھا کردار چاہیے، اور اس کی طرف انسان۔ دوسری چیز، خدا کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسے جو ہے وہ تواضع عطا کرتا ہوں۔ اس کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، وہ جھکا ہوا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو تکبر نہیں کرتا اگر کچھ عطا ہو جائے۔ تواضع بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں ضروری ہے، خاص طور پہ معاشرے کو بلڈ کرنے میں۔ اگر ہر کوئی اکڑ کے چلنا شروع ہو جائے تو کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرے گا، تو کسی کو تو جھکنا پڑے گا، کسی کو سلام کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندر آئیں، کوئی سلام ہی نہیں کر رہا، تو اب ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے بھائی نہیں یہ کریں گے تو ہم کریں گے، ایسے تو کبھی بھی چل نہیں سکتا معاشرہ، تو کسی کو تو بہرحال سلام کرنا پڑے گا۔ اگر دو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کر دیجئے۔ نہیں انہوں نے اس دفعہ ہم نے یوں نہیں پوچھا، ہم نے نہیں پوچھا، خوب یہ تواضع نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ تواضع کے لیے بہرحال آپ ان کی سیرت دیکھیں، آپ ائمہ کی سیرت دیکھیں، آپ رسول خدا کی سیرت دیکھیں، آپ کیا سیرتیں ہیں کہ کوئی بچہ مدینہ کا یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہم نے سلام میں رسول کو پہل کی ہو۔ رسول خدا پہل کرتے تھے سلام کے اندر۔ یہاں کسی کا بچہ سلام نہ کرے تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، کس کا بچہ ہے یہ؟ تمیز نہیں سکھائی اس کو، بھائی بچہ ہے کوئی، آپ سلام کریں اس کو، ہم محبت کریں۔ آپ تواضع اتنا سامنے والے کے دل کو نرم کر سکتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں آپ دیکھیں کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ اور ویسے بھی خدا پسند کرتا ہے جھکی ہوئی چیزوں کو۔ سید الانبیاء اللہ کے وہ کہ اللہ نے جن کے صدقے میں کائنات تو خلق کیا، ان کی تواضع دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں دیکھیں، لوگوں میں دیکھیں۔ اصحاب کے درمیان میں رسول ایسے بیٹھتے تھے، کوئی باہر سے آتا تھا اسے رسول کو ڈھونڈنا پڑتا تھا،
یہاں ہم تھوڑے سے اچھے ہو جائیں تو ہم تو ایسے بیٹھیں گے جیسے بھائی دور سے ہی پتہ چلے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ ان کی تواضع دیکھیں، آپ ان کی انکساریاں دیکھیں، آپ یہ بہت ضروری ہے جان محترم، خاص طور پہ ایک فیملی کو فارمیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، خداوند متعال جس سے محبت کرتا ہے اسے توکل علی اللہ، یعنی اپنے اوپر توکل عطا کرتا ہے۔ جس ٹائم میں بھی، جس کام میں بھی زندگی کے اندر وہ پھنسے، اگر وہ خدا پر توکل کرتا ہے تو کامیابی ہے، اور کامیابی، اور جسے خدا کے اوپر توکل ہو وہ کسی اور چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور آپ کی کمپنی کا وکیل بہت سٹرونگ ہو تو آپ بڑے سیٹ رہتے ہیں کہ میری کمپنی کی جو وکالت کر رہا ہے، جو مینجمنٹ جس کے پاس ہے، ہمیں مسائل نہیں ہوں گے۔ اور جس کا وکیل خداوند متعال ہو جائے تو اس کو زندگی میں آپ سوچیں کہ اس کو کہاں زندگی میں کوئی مشکل ہو، وہ ہر جگہ وہ خدا تیرے پر توکل کرتا ہوا میں، تیرے معاملات کی خاطر، تو ہے سب کچھ، تیرے ہاتھ میں سب کچھ، توکل تو اللہ ہے، یعنی یہی سب سے بڑا راز ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، سٹرگل کریں، سارے کام کریں، مگر پروردگار تیرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا۔ یہاں ہم سب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سوائے خدا کا۔ خدا کا دروازہ آخر میں کھٹکھٹاتے ہیں، جب سب بند ہو جاتا ہے، مولانا صاحب کو وظیفہ، کوئی چلا، کوئی عمل دے دیں کہ ہمارا یہ کام پھنسا ہوا ہے، تو پہلے خدا کو کھٹکھٹانا تھا، پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تھا۔ خدا خود اسباب تمہارے دروازے پر لے کر آتا ہے، خدا بہت ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری حدیث کا حصہ، پروردگار جس سے محبت کرتا ہے اسے زہد عطا کرتا ہے، یعنی زہد یعنی دل بستگی، جو دنیا سے ہے اسے باہر نکال دیتا ہے۔ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر دیں، دنیا چھوڑ دیں، نہ، ترک دنیا نہیں ہے، دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اسراف ہے، گاڑی چلانی ہے، گھر ہونا چاہیے، موبائل فون ہے، 100 چیزیں بہرحال ضرورت ہے زندگی، لیکن دل نہیں ہو اتنا کہ انسان جو ہے وہ انہی چیزوں میں ڈوبتا ہوا چلا جائے، ذوب ہو جائے۔ خراش آ گئی اگر فون کے اوپر تو دل بھی خراش ہو گیا۔ وہ یہ دل دنیا کے اندر ہے، دل انسان کا خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، مومن کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں ہوتا۔ الدنیا سجن و مومن ہے، دنیا مومن کے لیے زندان ہے۔ اصل مومن یہی ہے، پرواز چاہتا ہے۔ خطبہ متقین آپ دیکھیں جو بلاغہ کا، اس میں کیا جملہ ہے متقین کی صفات کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انہیں خدا کے اس پر یقین نہیں ہوتا کہ خدا نے ان کے لیے ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے، خدا نے ایک دن لکھا ہوا ہے، اگر انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا تو ایک لمحے کے لیے ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی، ایک لمحہ پرواز کر جاتی۔ یہاں ہی کچھ نہیں، یہاں بس انسان بس اب مشکل میں ہے، نہیں چاہتا، لقاء اللہ چاہتا ہے۔ حقیقت اس کی وہی ہے جہاں سے آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ ہم بہرحال یہاں پہ آگے پھنس گئے ہیں یہیں کی باتوں میں، یار رشتے ہیں، محبتیں ہیں، انسان اتنا ڈوب گیا ہے کہ اسے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے۔ پریشانیاں بھی اس کی ساری یہی ہیں، صحت کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے۔ انہی پریشانیوں میں انسان اتنا ہو گیا ہے کہ بھول گیا ہے کہ مثلا تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، جتنا میں اللہ کو پیارا ہوں میری اولاد بھی خدا کو اتنی پیاری ہے، میرے گھر والے بھی اتنے ہی پیارے ہیں، میرے والدین بھی اتنے ہی پیارے ہیں۔ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا ہے، یہ رشتے اللہ نے بنا کر ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ جو جس کو جتنا اچھا انجام دے گا اتنا وہ وہاں جائے گا۔ عزیزان محترم، روز محشر دو طبقے ایسے ہیں جو صراط پہ سے نہیں گزریں گے۔ صراط جو ہے پل صراط ہے، دو طبقے صراط پل صراط سے نہیں گزریں گے۔ ایک وہ کافر، وہ منکر جس نے خدا کو مانا ہی نہیں، جو خدا کا دور رہا، وہ صراط پہ جائے گا ہی نہیں، وہ سیدھا جہنم جائے گا، وہ صراط میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ دوسرا وہ مومن جس کی اپنی زندگی جنت ہوگی، وہ بھی صراط پہ نہیں جائے گا، وہ سیدھا بہشت میں جائے گا، سیدھا۔ اس کو صراط پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کو بہشت بنایا ہوا تھا، اسے روز محشر میں صراط کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ بہرحال جو کبھی لیفٹ ہیں کبھی رائٹ ہیں، زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ صراط پہ جائیں گے۔
دائیں طرف ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی. اللہ معاف کرے, خدا واقعا آسان نہیں ہے گزارنا. کہنا آسان ہے, مجلس پڑھنا بھی آسان ہے, ادھر پھنس جائیں گے جا کے بہرحال. لیکن صراط کی زندگی ہوگی تو بہرحال آدمی اس صراط کو طے کرے گا, اور انشاءاللہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ علی کا راستہ صراط کا راستہ ہے. وزان محترم خوب, یہ بہرحال بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں مشخص رکھے. عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں. عقیدہ ہی اعمال کو ڈرائیو کرتا ہے. اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو تو اس کا عمل کبھی بھی پرواز نہیں کرے گا, یہیں رہ جائے گا. عقیدہ انسان کو مضبوط کرنا ہے کہ بات. لیکن ظاہر ہے جس کا اچھا عقیدہ ہوگا, صحیح عقیدہ ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا صحیح عقیدہ اسے صحیح عمل کی دعوت نہ دے. بعض اوقات معاشرے میں کہتے ہیں کہ نہیں جی بس صرف نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. کوئی علی کو مانتا ہو اور وہ سجدے نہ کرتا ہو نہیں سکتا. کوئی اس گھر کو مانتا ہو اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں یہ جو تھوڑی دیر کی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ایک شخص برا ہے, حقیقتاً جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ شخص کبھی برا نہیں ہو سکتا. وہ برائی ہے جو تھوڑے دنوں کے لیے اس کے اوپر آئی ہے, ورنہ شخص صحیح ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ہم کسی کو نفرت نہ کریں اس کی کسی برائی کی وجہ سے, بلکہ برائی آئی ہے, برائی ہٹ جائے گی. خود وہ شخص صحیح ہے جانے محترم. تو ہم اپنی زندگی کو, اپنے معاشرے کو اور امام کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ بہرحال ہمارا امام حاضر ہے, ہم لوگ امام کی اس امامت کے حصے میں زندگی گزار رہے ہیں, ہماری بڑی ذمہ داری ہے جانے محترم. جہاں معاشرہ سازی ہے, سب کچھ ہے, وہاں پر بہتر سے بہتر بچوں کو تعلیم دینا, بچوں کو اچھا پروفیشن اختیار کروانا, بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, دنیا کی لوگ سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں دنیا میں, کیا کریں کہ ہم امام کے کام آئیں. جو انسانیت کی خدمت ہے وہی امام کی خدمت ہے. اگر آج آپ انسانیت کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں, اگر آج پولوشن دور کر سکتے ہیں, آج پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, آج اگر نوائز کینسلیشن دنیا سے کچھ کر سکتے ہیں, آج آپ روڈ اچھے بنا سکتے ہیں, آپ سٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ نئی ٹیکنالوجی سے لوگوں کے لیے کوئی آرام اور سکون پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ سارے کام امام زمانہ کے لیے. تو انسان بہرحال اس میں نا انسان یہ نہ سوچے کہ امام آئیں گے تو مثلا ہم پرانے زمانے میں چلے جائیں گے, اور نہ, یہ کس نے کہا پرانے زمانے میں چلے جائیں گے. امام ہر زمانے کا امام ہر زمانے کے حساب سے آتا ہے, ہر زمانے کے حساب سے ریکوائرمنٹ بھی ہے, جیسا زمانہ ہے ویسے ہی ہے. اب آپ اسی انتظار میں رہیں کہ نہیں امام آئیں گے تو ہم پیچھے چلے جائیں گے, نہیں ہے. زمانہ آئی ٹی کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, روبوٹس کا دور ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, گاڑیاں بھی جو ہے وہ گاڑیاں کم روبوٹ زیادہ بنتی جا رہی ہیں. اس ترقی میں انسانیت کی ہمارا کیا کردار ہے, ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ میں, جہاں آہستہ آہستہ دنیا میں کہیں آکسیجن کم ہو رہی ہے, کہیں کاربن فٹ پرنٹس کی ضرورت ہے, کہیں کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے, کہیں کسی اور مادے سے فیول بنانے کی ضرورت ہے. بہرحال اگر آپ اس طرف نہیں سوچیں گے تو ہم امام کے کس کام آئیں گے, آپ بتائیں. امام کو دو شخص چاہیے, یعنی ایک شخص چاہیے جس کے دو رخ ہونے چاہیے. ایک رخ اس کا جو ہو کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہترین ہو, کوئی بھی کام کرتا ہو لیکن اس میں بہترین ہو, اور دوسرا عمل اس کا خدا کی بندگی میں کمال پر ہو. کوئی بھی شخص ہو, کوئی شخص, ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مولانا جائے گا نا. ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں, ایسے ایسے لوگ جو عبد الکریم کفاش جو تہران میں رہنے والا تھا, ترائیوں کو سینے والا تھا, ہر ہفتے امام زمانہ سے ملاقات, ہر ہفتے امام زمانہ. امام نے پوچھا بھی سے عبد الکریم اگر ہم تم سے نہ ملیں تو کیا ہوگا, کہا مولا مر جاؤں گا. کہا اس لیے ہم تم سے ملنے آتے ہیں. وہ انسان ایک عام آدمی ہے مگر کس مقام پہ پہنچ گیا جانے محترم. خوب یہاں پر اپنے وجود سے
وہ شدت محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنی کوشش کی کہ میں اپنے کام سے امام کو راضی کروں، اپنے اخلاق سے امام کو راضی کروں، کوئی ایسا ایکسٹرا کام کروں کہ امام کی نگاہ میرے پر آئے کہ واہ ماشاء اللہ میرا بندہ، میرا اطاعت گزار، مجھے چاہنے والا، میرا شیعہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو ایک اس سمت میں بڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پیچھے شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ بھی ہیں کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی قوم کو ڈیولپ کریں تاکہ قوم آگے بڑھے۔ جو جہاں پہ بھی ہوگا امام کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، امام تو جہاں پہ بھی ہوں گے، جس کو بھی جہاں جیسے چاہیں گے امام جو ہے وہ اس سے استعمال کر لیں گے۔ دو ہی آپشن ہے، یا شیطان کے لیے استعمال ہو یا رحمان کے لیے استعمال ہو، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے انسان کے پاس۔ تو اپنے آپ کو عزیزان محترم اپگریڈ کرو۔ اب آپ دیکھیں خاتون ہوتے ہوئے خود معصوم ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، لیکن آیات الہی کی جو اطاعت کی آیات ہیں اس کی پہلی جو ہے وہ اپنے اوپر گواہی لے رہی ہے۔ یعنی ان آیات پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو جناب سیدہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ان آیات کی کوئی پہلی مصداق ہے تو خود جناب سیدہ ہے، پہلی مصداق ہے۔ آپ اطاعت دیکھیں خاتون ہوتے ہوئے کیا اطاعت کر رہی ہیں، معاشرہ سازی کے لیے۔ زان محترم خود فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے، خود اس مقام پر ہے۔ اور حجابات ہیں، اور ایک حجاب نہیں ہے ان کے یہاں جو بیان کرتے ہیں تاریخ کے، ایک حجاب نہیں ہوتا تھا، 10 حجاب کی لیئرز ہوتی تھیں کہ جو وہ پہنتی تھیں۔ اس سب کے باوجود وہ امامت کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بازار جا رہی ہیں، وہ گلی کوچوں میں جا رہی ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، وہ مسجد تک گئی ہیں اس حق کو بیان کرنے۔ اور خطبہ فدقیہ صرف فدق کو بیان نہیں کر رہا، خداوند متعال کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، رسالت کو بیان کر رہا ہے، امامت کو بیان کر رہا ہے، احکام کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی 25 سال بعد اس خطبے جیسے خطبے امیر المومنین نے ادا کیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ کردار ادا کیا۔ ضرورت ہے امامت کو ضرورت ہے۔ مختلف ملائکہ آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نہیں، امامت کو ضرورت ہے۔ امامت کے دفاع کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ خوب کام کیا انہوں نے۔ ہم بھی بہرحال اپنے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، خود ہوں، ہم سب کو بہرحال اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے عزیزان محترم تاکہ ہم بہرحال ان کی سیرت پہ عمل کر سکیں۔ ان کا کرم اپنی جگہ پر ہے، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ روایت یہی کہتی ہیں کہ 2 معصوم ہستیاں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ شفاعت کریں گی۔ ایک خود سید الشہداء ہیں کہ جن کے صدقے میں بہرحال ہم جمع ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اور بہرحال امام کا اپنا ہے کہ کسی کو بھی نہیں، مطلب جو جیسا بھی ہے کہتے چلو آ جاؤ مجلس میں، آ جائے، امام کا صدقہ ہے جانے بہت۔ دوسری خود جناب سیدہ ہیں، اتنی شفاعت کریں گی، روایات کہتے ہیں جیسے ایک پرندہ دانوں کو چنتا ہے اس طرح جو ہے وہ انتخاب کریں گی۔ شاید کوئی منافق ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ واقعاً مطلب جس کی خود خلقت اس کے لیے مشکل ہو، وہ رہ جائے گا، ورنہ سب کو انتخاب کر لیں گی۔ ان کا کرم ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو بہرحال اپنا کچھ کردار ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ معاشرہ سازی، امام کے ظہور کے لیے ڈیفرنٹ لیئرز میں کام کرنا، سوچنا، کام کرنا، صرف واجبات ادا کرنا کافی نہیں ہے عزیزان محترم۔ واجبات تو ضروری ہیں، مطلب ایک چیز واجب ہے، اب نماز واجب ہے، خمس و زکوٰۃ دینا واجب ہے، روزہ واجب ہے، یہ واجبات ہیں، یہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ہے، یہ تو حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے۔ ادا کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو عذاب الہی ہے۔ واجب کے ادا کرنے میں ثواب کچھ نہیں ملنے والا، ثواب تو مستحبات میں ملتا ہے، انسان جب ایکسٹرا کوئی کام کرتا ہے۔ تو واجبات ساتھ انسان بہرحال خدا کی بارگاہ میں مقرب ہے، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھائیں، اپنی زندگیوں میں خود دیکھیں کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو میں ایک کام ایکسٹرا کر لوں تو میں اور خدا کے قریب ہو سکوں۔ آپ ایک قدم اپنی زندگی میں، ایک فیصلہ
ایک ایک سال کے لیے پلاننگ، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ کی کوئی دعا ہو، چاہے وہ نہج البلاغہ کا پڑھنا ہو، کچھ ایڈ آن کریں، کیونکہ یہ جب قالا معصوم آپ کی زندگی میں آئے گا تو ہی تبدیلی آئے گی، تبھی آپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی خواتین ہیں کہ جنہیں عذاب قبر سے نجات حاصل ہے، یعنی فشار قبر، عذاب قبر ان کو نہیں ملے۔ پہلی وہ خاتون ہے کہ جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، یعنی کوئی خاتون اگر ان کا شوہر بد اخلاق ہو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں کچھ اور بد اخلاقی کرے، نہ، مطلب بد اخلاق ہے، نہیں ہے صحیح، لیکن خاتون اگر صبر کرے تو پروردگار اسے عذاب قبر، جو فشار قبر ہے، اس بچا دے گا۔ کیونکہ بہرحال دنیا میں مولا متقیان کی حدیث فرماتے ہیں کہ پروردگار کریم ہے اتنا کہ 2 فشاروں میں نہیں رکھے گا، یعنی دنیا میں بھی فشار میں رکھے اور قبر میں فشار نہیں۔ خدا کریم ہے، دنیا میں وہ آلریڈی فشار کے اندر ہے۔ اگر ایک شخص کا شوہر اخلاق نہیں رکھتا تو ظاہر ہے وہ انسان مشکلات میں ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جملے، تمسخر، حالت کرنا خوب۔ یہ بہرحال افسوس کے ساتھ کہ بہرحال ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ اتنا توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ خاتون سے شادی کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ بہرحال اب تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بیوی ہے، جو بھی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، میں تو مرد ہوں، میں تو شوہر ہوں، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، جبکہ وہ بھی بہرحال ایک وجود ہے، وہ بھی بہرحال کسی کی بیٹی ہے۔ ذہن محترم، جس طرح انسان کو اپنی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بہرحال۔ وہ بعض اوقات انسان ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا اور یہ چیزیں اس کے لیے، اور ہو سکتا ہے ہر کوئی سامنے والا، اور آج کل کا تو معاشرہ بڑا ون ٹائم یوز ہو گیا ہے، یعنی جیسا پلاسٹک کی آپ پلیٹیں استعمال کرتے ہیں، کاغذ والے کپ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح رشتے بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اب تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، رشتے بھی اتنی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو مولانا صاحب ایک شہر کے تھے، کہنے لگے کہ اگر میں مولانا صاحب 10 نکاح پڑھا رہا ہوں تو 3 طلاقیں بھی پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہرحال معاشرے میں ناچاکی زیادہ ہو گئی ہے، اخلاق کم ہے، برداشت ختم ہو گیا ہے۔ تو اگر معاشرہ بہرحال برداشت کرے، ایک طرف تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑتا ہے، لوگ اللہ اس کے بدلے میں اجر بھی دیتا ہے۔ ذہن محترم، وہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا کے زمانے میں صحابی ہیں، اللہم صلی اللہ، صحابی ہیں اور رسول خدا جنازے کو اٹھا رہے ہیں، دائیں سے اٹھاتے ہیں، بائیں سے اٹھاتے ہیں، مطلب ملائکہ دیکھ رہے ہیں، مطلب اصحاب پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہا جہاں سے ملائکہ اٹھاتے ہیں میں وہیں سے اٹھاتا ہوں۔ پھر دفنایا اور خود اتر گئے قبر کے اندر۔ ان کی والدہ نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے میرا بیٹا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جلدی نہ کریں بیان دینے میں۔ کہا کیوں؟ کہا میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، ایسا جنازہ، ایسی شخصیت، پھر بھی قبر میں عذاب؟ کہا ہاں، اپنے گھر میں بد اخلاق تھا۔ وہ یعنی اخلاق، سامنے والا صبر کرے تو اس کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، لیکن خود اس کی اپنی قبر میں عذاب آ جائے گا، اور یہ دونوں کے لیے۔ یعنی ظاہر ہے اگر خاتون اگر جو ہے وہ اخلاق اچھا نہیں ہے اس کا، تو مرد اگر برداشت کرتا ہے تو یقیناً مرد کی قبر سے بھی عذاب جو ہے وہ پایا جائے گا۔ رسول خدا کی خدمت میں شخص آیا، کہا کہ فلانی خاتون ہے، نماز پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، کوئی بات نہیں چھوڑتی ہے، تانے دیتی ہے، تمسخر کرتی ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کی کسی بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان ایسی، یعنی آپ کا اچھا اخلاق عبادتوں کو جذب کر سکتا ہے، اور آپ کا خراب اخلاق آپ کی ساری عبادتوں کو ترد کر سکتا ہے، پھینک سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ دوسری وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کے
فقر کی وجہ سے، یعنی وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن حالات اس کے فائنینشلی اچھے نہیں ہیں، اگر اس پر صبر کرتی ہے تو خدا اس کی بھی قبر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسری خاتون وہ ہے کہ جو اپنے حق مہر کو معاف کر دیتی ہے، صداقت کر دیتی ہے، جو بہرحال اس کا حق ہے، دینا چاہیے، لیکن اگر وہ محبت اور اس کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو خدا اس کے قبر سے بھی عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ اسلام ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم پہ ہمیں راستے دکھا رہا ہے۔ ایک ذرا سا نیکی کر لو، خدا تمہارے لیے بہت ساری مشکلات کو حل کر لے۔ جناب سیدہ کا گھر ایسا ہی گھر ہے جو کہ ان مشکلات میں، اس دور کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ آج کل تو کوئی مشکلات نہیں ہے، آج کل تو ہر چیز بڑی الیکٹرانک ہے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، آپ ارینج کر سکتے ہیں باہر سے۔ اتنی مشکلات تھیں اور حقیقتاً مشکلات تھیں۔ ان سختیوں میں مولا کائنات نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ جائیے اپنے بابا سے کہیں کہ آپ کو اتنی مشکل ہوتی ہے، آپ کے لیے کوئی کنیز مہیا کر دے۔ کئی بابا کی خدمت میں، زمانہ ایسا ہی تھا، یعنی مشکلات، ظاہری چیزیں فراہم نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو نہیں ہے، مگر میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور عطا کرتا ہوں کہ جو آپ کو بہت زیادہ اس سے بہتر ملے گا۔ اور پھر انہوں نے تسبیح حضرت زہرا عطا کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ ہدیہ ہے رسول خدا کا اپنی بیٹی کو، اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے واجب اور بلند نہ ہو، یعنی کھڑا نہ ہو، اور اس تسبیح کو پڑھے تو اسے 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک تسبیح انسان کو بہرحال کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ واقعاً اگر انسان تفکر کے ساتھ پڑھے تو اس سے بہتر تعقیبات نماز کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ اس حالات میں اس گھر میں دیکھ لیں، مسجد نبوی ہے، سائل آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ مسافر ہوں، زیادہ راہ چاہیے، مسافر ہوں لباس چاہیے، مسافر ہوں خوراک چاہیے۔ حالات تنگ ہیں، ہر کسی کے پاس نہیں ہے کچھ دینے کے لیے۔ رسول خدا اس کو اپنی بیٹی کے دروازے کی طرف ارجاع کرتے ہیں کہ جاؤ اس دروازے پہ جا کر مانگو۔ وہ جاتا ہے، مانگتا ہے، بی بی اسے اپنے گلے کا ہار عطا کرتی ہیں کہ یہ لے جاؤ، اس سے اپنی مشکلات۔ وہ پھر مسجد آتا ہے، ظاہر اسے تو اپنی چیزیں چاہیے تھے، کہتا ہے کوئی ہے کہ بہرحال یہ لے دے، تو کہتے ہیں جناب عمار نے وہ لے لیتے ہیں، اسے زیادہ راہ بھی دیتے ہیں، اسے کھانا لباس دیتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں، پھر اس ہار کو اپنے غلام کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ غلام کو کہ یہ ہار لے کر رسول کی خدمت میں جاؤ، اور میں نے تمہیں بھی رسول کو دے دیا، تم بھی ہو رسول خدا کی خدمت۔ وہ غلام لے کر، ہار لے کر پہنچتا ہے رسول خدا کی خدمت میں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم آج سے آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو، اور یہ ہار لے کر میری بیٹی کے گھر جا کر دے آؤ۔ وہ ہار لے کر واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کتنا بابرکت یہ ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا، مسافر کو زاد راہ دی، مسافر کو لباس دیا، ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہ وہیں واپس آ گیا۔ وہ جانو تو خوب، یہ برکت ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت ان کے گھر سے سیکھیں۔ ہم بعض اوقات اس دنیا میں زیادہ کے چکر میں ہیں، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، زیادہ میں برکت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑی چیز ہو مگر برکت ہو انسان کی زندگی میں، تھوڑی چیز ہو مگر انسان کو سجدے کی توفیق ملے زندگی میں۔ بعض اوقات بندے کے پاس کام اتنا ہے، بزنس اتنا ہے کہ اسے نماز کا وقت نہیں مل رہا، کبھی اسے جو ہے وہ چیزیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں نعمتیں، اس کو وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ ایسی زندگی کہاں لے کے جائے گا آدمی، کب لے جائے گا؟ جب بوڑھا ہو جائے گا
تو تب وہ کسی چیز کو تو محسوس بھی نہیں کر پائے گا کہ میں اس کو کیا کروں. ہم اب یہی کرتے ہیں. عموماً ہماری زندگی ایسی ہے, ہم اپنے حال پہ توجہ نہیں دیتے ہیں جان محترم. ہم اپنے ماضی پہ روتے رہتے ہیں اور آئندہ کے لیے پریشان ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے. اور جو حال ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سوچ بھی رہا ہے تو آگے کی سوچ رہا ہے. کھاتے وقت کچھ اور سوچ رہا ہے, چلاتے وقت گاڑی کچھ اور سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ دیکھتے وقت بھی کچھ اور سوچ رہا ہے, بستر پہ لیٹا ہے تو بھی کچھ اور سوچ رہا ہے. یعنی جو وہ کام کر رہا ہے اسے صحیح نہیں کر رہا. اور اللہ اب کہہ رہا ہے اپنا حال تمہیں یہ جو رزق دیا ہے اس کو شکر کر کے کھاؤ. اللہ جو تمہیں آج دے رہا ہے کل بھی وہ تمہیں وہی دے گا. جو تمہارے جو حال ہے, جو ذہن یہاں پر ہے, اس کو انجوائے کرو, اپنی زندگی کو ایک حلال طریقے سے گزارو. عزیزان محترم, ہم بعض اوقات اپنے حال کو تنگ کر دیتے ہیں کہ کل اچھا ہو, یا پیچھے پاکستان ہندوستان میں معاملات اچھے ہو جائیں, وہاں بلڈنگیں بن جائیں, وہاں پلاٹ بنا لو, یہاں تنگ رہو, اپنے آپ کو جبر میں رکھو. ادھر پیچھے نہ کوئی نہ وہاں گیا, نہ کوئی رہا, نہ کوئی کچھ کیا. آدمی نے جو اپنی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے جان محترم. اب آپ بتائیں نا, تھوڑی سی تو زندگی ہے, پھر تھوڑی اس نے آنا ہے بار بار. تو انسان برکت مانگے خدا سے, رشتوں میں برکت مانگے. بعض اوقات پیسہ دولت چیزیں رشتوں کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. وہ محبتیں نہیں رہتی ہیں آپس میں. وقت نہیں ہے مجھے اپنے بھائی سے بات کروں, وقت نہیں ہے اپنے ماں باپ کو فون کروں, وقت نہیں ہے میں اپنی اولاد کو ٹائم دوں. میں کیا کروں ان ساری چیزوں کو لے کے؟ دوبارہ آپ جوان تھوڑی ہوں گے, دوبارہ آپ کو ریکالنگ تھوڑی دی جائے گی کہ دوبارہ نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس سے برکت مانگے کہ خدا تو اس تھوڑے سے وقت کو بابرکت کر سکتا ہے. اور اگر انسان کی زندگی میں جان محترم سجدے نہیں ہیں, عبادتیں نہیں ہیں, اس کی سحر میں بیداری نہیں ہے, تو وہ ایسی زندگیوں کو کہاں سحر کرے گا. وہ یہ نعمت ہے جان محترم. اس گھر کو دیکھیں, عبادت دیکھیں, ان کے وجود کے نور کو دیکھیں جو آج پورا نور ہے. جب اللہ نے خلقت کیا ہے ملائکہ اور ساری چیزوں کو, تو ملائکہ نے ایک روشنی دیکھی کہ مبہوت ہو گئے. اصل ان کو گمان میں نہیں رہا کہ اچانک سے بے ہوش ہوتا ہے. کہتے ہیں ملائکہ بے ہوش ہو گئے تھے. ملائکہ جب اٹھے انہوں نے کہا یہ روشنی پروردگار, یہ روشنی کیسی روشنی ہے؟ خدا نے کہا یہ فاطمہ کا نور ہے. بہشت میں خورشید نہیں ہے, بہشت کی روشنی ان کا نور ہے. ان کے وجود کی وجہ سے جو نور ہے بہشت میں, وہی روشنی ہے. جانے والا کائنات انہی کے نور کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ محبتیں, یہ ساری چیزیں انہی کا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ان کی محبت ہے تو پھر انسان کے پاس چانس ہے, بچنے کا چانس ہے. تو یہ ایام ہے, زندگی میں توسل کریں. اور بہرحال اپنے آپ بہت مشکل آئے آپ کی زندگی میں, 2 رکعت نماز استخاصہ جناب سیدہ پڑھیں. اور سجدے میں جو حالت ہے کہ پہلے ماتھا رکھ کر, پیشانی رکھ کر, پھر دایاں رخسار, پھر پیشانی, پھر بایاں رخسار, پھر پیشانی, یعنی 5 دفعہ. اور ہر دفعہ میں 100 دفعہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی, یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی. 500 دفعہ یہ پڑھیں. بحق کے جناب سید آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ ایسا عمل ہے جو علماء بیان کرتے ہیں, بڑے بڑے سے علماء نے اس عمل کو کیا. اصل جگہ بدل گئی, اصل زندگی بدل گئی. انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. وہ بھی دروازہ ہے. ہم اس عالم میں اگر اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ عالم ہمیں باہر نکالتے, وہ جناب سیدہ کا وجود ہے. ہر بڑی سی بڑی شخصیت, اور ہماری کیا مجال ہے جب آئمہ ان سے متصل ہو رہے ہیں, جب آئمہ اپنی جد کے لیے متصل ہیں اور انہی دروازے پر ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال آئیں اس گھر میں چلیں کہ جہاں آج یتیمی کی فضا ہے, آج علی کا گھر ویران ہے. کل یہی گھر تھا جہاں بڑی رونقیں تھی.
یہی گھر تھا جہاں پر مولا علی باہر سے جب پریشان آتے تھے جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے سکون پاتے تھے، مگر آج علی کے بچے یتیم ہو گئے۔ ماں، خدا جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے سائے آپ کے اوپر سلامت رکھے، جن کی ماں نہیں ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، جب ماں چلی جاتی ہے گھر اجڑ جاتا ہے، کیسا سمیٹ کے رکھتی ہے بچوں کو، چاہے جس عمر میں بھی ہو، شخص کے لیے ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ جتنے بھی آپ بڑے ہو جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، عزیزان محترم، میں اپنا حال دل بیان کرتا ہوں، کوئی آغوش نہیں ہے میرے پاس، جب میں بہت پریشان ہوں تو اپنا سر اس پہ رکھوں، ماں یاد آتی ہے، اور حسنین کی ماں ویسی تو کوئی دنیا میں ماں ہی نہیں ہے، اللہ ام ابیہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وقت آتا ہے بی بی امام علی کو وصیتیں کر رہی ہے، علی مجھے رات کو غسل دینا، علی مجھے رات کو کفن دینا، غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، مجھے رات کو دفن کرنا علی۔ خدا جانتا ہے رات کے لیے بی بی کیوں یہ چاہتی تھی، رات کو دفن کرے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن غسل رات کو دیا جائے بی بی چاہتی تھیں، اور وہی ہوا۔ وقت آیا بچوں کو نہلایا، اس دن بچوں کے بالوں پہ کہتے ہیں کنگھی بھیگی، ان کو اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلایا، بچے جو اتنے دن سے پریشان تھے خوش ہو گئے کہ ہماری ماں بہتر ہو گئی ہے، گھر سے چلے گئے، بی بی حجرے میں جانے لگی اور یہی کہا کہ مجھے آواز دینا، اگر میں جواب دوں اور اگر جواب نہ آئے تو علی کو خبر دینا میں دنیا سے چلی گئی۔ حجرے میں جاتی ہے اور لیٹ جاتی ہے، بچے گھر آتے ہیں پوچھتے ہیں ہماری والدہ کہاں ہے، کہا حجرے میں سو رہی ہے، کہا یہ وقت ہماری ماں کے سونے کا نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، نہ جانے وہ کیا قیامت کی گھڑی تھی جب بچوں کو پتہ چلا ماں چلی گئی، بچے دوڑتے ہوئے مسجد گئے، اور وہ علی جسے کوئی ہلا نہ پایا، وہ علی جو کسی جنگ میں بالکل گر نہ پایا، جیسے ہی خبر سنی کہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی، علی چہرے کے بل زمین پر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو اس کا، جناب سیدہ راضی ہو آپ سے، جناب سیدہ راضی ہو آپ سے، روز محشر شفاعت کرے۔ ہاں عزیزان محترم، امام زمانہ کو پرسہ دے، امام حسین کو پرسہ دے، ہمیشہ آپ بی بی کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بیٹے کا، آج امام حسین کو پرسہ دے ان کی ماں کا۔ عزیزان محترم، رات کی تاریکی میں غسل دیا جاتا ہے، بس چند جملے کہوں گا، آج شب آخری ہے، خدا انشاءاللہ پھر توفیق دے، خدا قبول کرے آپ کے آنے کو، آپ کی مجالس کو۔ عزیزان محترم، امام کہ مدینہ کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا رونا نہیں ہے، اور اگر رونا آئے
تو اپنے دانتوں میں کپڑوں کو دبا لے۔ کیا غربت ہے، بچے دانتوں میں کپڑوں کو دبائے بیٹھے ہیں، رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ ایسے میں غسل دیتے ہوئے علی کی چیخ بلند ہوتی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، بولا آپ بچوں کو خاموش کرا رہے تھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا غسل دیتے دیتے میری نگاہیں پڑی، فاطمہ اپنے زخموں کو مجھ سے چھپائے ہوئے، غسل دے دیا، کفن دے دیا۔ آخری دیدار ہے، رسم ہے نا کہ آئیں گھر والے آئیں، آخری دیدار کر لیں۔ گھر کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہے، بچے آتے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نہیں آ رہے، کھڑے ہوئے ہیں، گریہ کر رہے۔ کہا بیٹا اپنی ماں سے آخری رخصت کر لو۔ کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، حسین آتے ہیں، گریہ گریہ اتنا گریہ، آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام نہ بچ جائے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، بچوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کو کوئی کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب و کلثوم رو رہی ہے، گو کہ بڑی مصیبت ہے، مگر لا یوم و یوم کا ابا عبداللہ، مولا آپ کا یہی بیٹا ہوگا اور ایک چھوٹی سی بچی ہوگی اور وہ اپنے بابا کے بدن پر جائے گی، اسے پیار سے